العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم سامعین، میں نے گزشتہ 2 جمعوں سے مسلسل آپ کے سامنے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فضیلت قرآن کی زبانی آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کی ایمان کی گواہی دی. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی. 4 صفات صحابہ کے بیان کیے، اور میں نے ان 2 جمعوں میں آپ کے سامنے کچھ تفصیل رکھ دی. خلاصہ کلام یہ تھا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر کامل یقین تھا. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ کے وعدوں پر پکا یقین تھا کہ جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے وہ بالکل 100% درست ثابت ہوں گے. تو صحابہ نے اس پر ایمان لایا. یاد ہے نا، میں نے ابو جہل کی مثال آپ کو دی کہ اللہ کے نبی نے ابو جہل سے یہ کہا کہ مجھے اللہ نے ایک ہی رات میں معراج کرائی اور آسمانوں کا سیر کرایا، جنت جہنم کے نظارے دکھائے. ابو جہل کے دل میں ایمان نہیں تھا، یقین بھی نہیں کیا. لیکن یہی ابو جہل آ کر صدیق اکبر کو کہتے ہیں. تو صدیق اکبر کہتا ہے کہ کہنے والا کون ہے؟ کہا یہ آپ کا دوست کہتا ہے. یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آج کی رات مجھے 7 آسمان کی سیر کرائی، جنت جہنم کے نظارے دکھائے، اور ایک ہی رات میں ایک ہی لمحے کے اندر اللہ نے واپسی کی. تو صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کے نبی بتاتے ہیں تو سچ بتاتے ہیں. کیوں؟ دل کے اندر ایمان تھا. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یقین تھا کہ جو کچھ اللہ نے بیان فرمایا، جو کچھ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا وہ 100% درست ثابت ہوگا، چاہے وہ دنیا سے متعلق کوئی خبر ہو یا آخرت سے متعلق کوئی خبر ہو. دیکھیں، ایک صحابی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ. اس کو آ کر کسی نے خبر دی، جناب تیرا گھر جلنے والا ہے، آگ لگی ہے، اور وہ آگ تیرے گھر کے قریب تک پہنچنے والی ہے. تو اس نے کہا کہ میرا گھر نہیں جلے گا. ایک اور آدمی نے آ کر خبر دی کہ آگ تو بالکل آپ کے گھر کے قریب تک پہنچ گئی ہے. تو اس نے کہا کہ میرا گھر نہیں جلے گا. تو تیسرے بندے نے آ کر کہا ابو درداء جلدی اپنے گھر کی طرف بھاگو، کیونکہ تیرا گھر اب جلنے والا ہے، تیرے گھر کے آس پاس میں آگ لگی ہوئی ہے، جلدی اپنے گھر کو سنبھالو، تمہارے گھر کی طرف آگ پہنچنے والی ہے. تو ابو درداء نے کہا کہ میرا گھر نہیں جلے گا. چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب وہ آگ ابو درداء کے گھر تک پہنچ گئی تو بجھ گئی. آگ حضرت ابو درداء کے گھر تک پہنچنے سے پہلے ختم ہو گئی، بجھ گئی. تو کسی نے کہا وجہ کیا ہوگی؟
تو کہا مجھے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، مجھے اللہ کے نبی نے بتایا جو صبح کو یہ وظیفہ پڑھے گا شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں آئے گا، اور جو شام کو یہ وظیفہ پڑھے گا وہ صبح تک اللہ کے حفظ و امان میں آئے گا۔ اور میں نے صبح کو یہ وظیفہ پڑھا ہے، مجھے اللہ کے رسول کے وعدوں پر پکا یقین ہے، جو کچھ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا درست فرمایا، اور مجھے یقین تھا کہ میرے رسول نے جو بتایا میں نے اس پر عمل کیا، میرا گھر نہیں جلے گا۔ اور واقعتاً گھر کے پاس ہی وہ آگ آ کر آگ بجھ گئی اور آگ ختم ہو گئی۔ وظیفہ کون سا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان لم ومن لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابہ انت آخذ بناصیتها الى صراط مستقیم۔ یہ میں نے وظیفہ صبح کو پڑھا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو صبح کو پڑھتا ہے شام تک وہ نقصان سے اللہ کی حفاظت میں آئے گا، اور جو شام کو پڑھے گا وہ صبح تک اللہ کی حفاظت میں آئے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یقین۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کو ان چیزوں پر یقین تھا۔ صحابہ کو کن چیزوں پر یقین تھا؟ ان چیزوں پر یقین تھا کہ ہم اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں گے، انشاءاللہ ہماری حفاظت ہوگی۔ ہماری کیا ہوگی؟ حفاظت ہوگی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی گھر کی حفاظت کے لیے ایک تعویذ دے دو، پتہ نہیں گھروں میں تلاشی لے لو کیا کیا چیزیں نکلیں گی۔ پہلے تو صرف تعویذ نکلتا تھا، اب تعویذ کے علاوہ پھر داغے نکلنا شروع ہو گئے، پھر اس کے بعد گیدڑ سنگی، وہ شیر کے دانت، گدھے کے دانت۔ ابھی کل پرسوں ایک بچے کو لے کر آئے، وہ نہیں جب آپ جالے کو کیا باندھتے ہو؟ سکہ۔ کسی بچے کے پیر میں داغا باندھا ہوا تھا، داغے میں سکہ باندھا ہوا تھا۔ ابھی تو سکہ مہنگا ہو گیا ہے، پہلے تو صرف جالے میں استعمال ہوتا تھا، اب جالے میں بھی استعمال ہوتا ہے اور پاؤں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو خود مہنگا کرتے ہو اس کو تم لوگ، ایک ہی چیز میں استعمال کرو نا۔ اب وہ سکے کو پیر پر باندھا ہے۔ تو صحابہ کو وظائف پر اعتماد تھا، ان چیزوں یہ کمزور عقیدے والوں کا کام ہے۔ ادھر باندھا ہوا ہے، ادھر کوئی ٹانگ پہ باندھا ہوا ہے، کسی نے ناڑے پہ باندھا ہوا ہے۔ اب وہ جو آپ دو ناڑے باندھتے ہیں وہ تو آپ کی ضرورت ہے، عقیدہ نہیں ہے، وہ باندھ لو۔ جس میں آپ دوسرے ناڑے میں چوری باندھتے ہو، کیا باندھتے ہو؟ وہ تو آپ کی ضرورت ہے، عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ میں یہ ہوتا ہے کہ ادھر باندھ رہا ہے، کوئی کڑا باندھ رہا ہے، کوئی گڑا باندھ رہا ہے۔ ابھی تو ایک نیا شروع ہو گیا کہ سکہ بھی باندھتے ہیں، یہ تو ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ سکہ بھی باندھنا شروع کیا ہے لوگوں نے۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے صبح کو یہ وظیفہ پڑھا، رات تک ان کو یقین تھا کہ ہم اللہ کی حفاظت میں آ گئے، اب ہمارا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ وظائف پر یقین تھا، اللہ کے رسول کے قول پر یقین تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول نے جو بتایا صحابہ کو ان پر بھروسہ تھا۔ یہ کچے داغے اور یہ ان چیزوں کو صحابہ جانتے بھی نہیں تھے کہ کیا چیز ہے۔ اور ایک واقعہ میں نے آپ کو رمضان میں بتایا، ہمارے درس میں آیا تھا، ایک واقعہ یاد ہوگا، میں بتاؤں تو آپ کو یاد ہوگا کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد ہے کہ نہیں ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ چور کے ساتھ یاد ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقے کی گندم میں صدقے کی اشیاء کی حفاظت کرو، چوکیداری کرو۔ رات کو ایک چور آیا، ابو ہریرہ نے پکڑ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو چور نے کہا مجبور ہوں، چھوڑ دو، میرے بچے ہیں ان کے لیے میں مال لینے آیا ہوں، چوری اس لیے میں نے کی، میں مجبور ہوں۔ ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا، اس آسرے پہ چھوڑا کہ کل نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو ابو ہریرہ سے ملے،
اللہ کے نبی نے پوچھا ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا بنا؟ کہا اللہ کے نبی چوری کر رہا تھا، میں نے پکڑ لیا، اور اس نے اللہ کا واسطہ دے دیا کہ میں غریب ہوں، غریب بچے ہیں، ان کے لیے میں چوری کر رہا تھا، تو مجھے ترس آیا تو میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ یہ دوبارہ آئے گا، اور ایسا ہی ہوا، رات کو دوبارہ آ گیا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ کر کہا کہ اب تجھے میں اللہ کے نبی کے پاس لے جاؤں، تو خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں غریب ہوں، میرے بچے غریب ہیں، اس وجہ سے میں مجبور ہوں، چوری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا۔ تو صبح ہوئی، اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ سے پوچھا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ اللہ کے نبی آ گیا، چوری کرنے لگا تو میں نے پکڑ لیا، اس نے منت سماجت کی، میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پھر آئے گا، تیسری رات کو یہ پھر آ گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اب تجھے معافی نہیں ہے، اب ضرور تمہیں اللہ کے نبی کے پاس لے جاؤں۔ تو اس چور نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، چھوڑ دو، مشکات میں روایت ہے، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تم اس وظیفے کو پڑھ کے گھر میں سو جاؤ، چوکیداری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم رات کو یہ چیز پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو، یہ آیت پڑھو، رات کو سو جاؤ، اللہ فرشتوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ بتا کون سی آیت ہے، کون سا وظیفہ ہے؟ کہا رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی پڑھو، تو صبح تک اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے سے اس مال کی حفاظت کریں گے، تیرے مال کی حفاظت کریں گے، چوکیدار کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح کو ابو ہریرہ کیا ہوا تیرے رات والے چور کا؟ اللہ کے نبی آج تو اس نے بڑا وظیفہ بتا دیا۔ کون سا وظیفہ؟ کہا آیت الکرسی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بہت بڑا جھوٹا ہے، لیکن آج اس نے سچ کہا، بہت بڑا جھوٹا ہے لیکن آج اس نے سچ کہا۔ ابو ہریرہ مجھے بتاؤ کیا آپ جانتے ہو کہ یہ کون تھا؟ ابو ہریرہ نے فرمایا اللہ کے نبی مجھے علم نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شیطان تھا۔ کون تھا؟ شیطان بھی حفاظت کے لیے آیت الکرسی بتا رہا ہے۔ ہم تو ماشاءاللہ اس سے بھی آگے ہیں، ہم کہتے ہیں داغا، وہ گیدڑ سنگی، اور کیا ہے، کیا باندھتے ہیں؟ کتے کے دانت، شیر کے نہیں، کتے کے دانت، کڑا۔ اور شیطان کہتا ہے کہ ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، اور ہوتا ہے تو آیت الکرسی سے ہوتا ہے۔ شیطان نے کیا کہا؟ آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ، اللہ تمہارے مال کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کا نافرمان تا ہے، لیکن دیکھو عقیدہ تو لگ رہا ہے کہ بھئی اللہ کے نبی نے فرمایا بڑا جھوٹا ہے، لیکن آج اس نے سچ بات کہی ہے کہ آیت الکرسی پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے مال اور جان کی حفاظت فرمائیں گے۔ ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن بنایا، جیسا اللہ نے آپ کو احسن بنایا تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اپنا عقیدہ بھی احسن بنائیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو اللہ نے بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا، لیکن عقیدہ اس طرح سڑا ہوا ہو تو پھر انسان کس کام کا ہے؟ یہ توہم پرستی، یہ شرک، یہ کمزور عقیدہ ایک مسلمان کے شیوے میں نہیں ہے۔ میں بارہا آپ کو یہی چیز کہتا ہوں کہ جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ان کو لے کر حفاظت مانگو، ان کو لے کر اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، ان کو لے کر اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ۔ باقی جو کچھ ہوگا اس سے نقصان ہوگا، عقیدہ خراب ہوگا اور کچھ نہیں۔ ایک صحابی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گھر والی کے کندھے پہ، گلے پہ داغا دیکھا، کہا کیا ہے؟ کہا یہ داغا ہے، میں نے بیماری کے لیے کسی سے دم کروا کے لٹکا دیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارا گھرانہ تو شرک سے پاک ہے، کہاں سے چیزیں لے کر آتی ہو؟
یہ چیزیں آپ کہاں سے لے کر آتی ہو؟ مشکات. تو وہ داغا توڑ کے پھینک دیا. کہا ہمارے گھرانے میں شرک سے داخل ہو گیا. جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اگر آپ کو حفاظت کرنی ہے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے آپ پر دم کر دو. یقین کرو کہ اللہ مجھے اس کی وجہ سے حفاظت فرمائیں گے, میری حفاظت فرمائیں گے, تو حفاظت ہوگی انشاءاللہ. تو یقین ہونا چاہیے. یقین ہو. میں نے آپ کو یہ کہا کہ صحابہ کے ان واقعات سے جو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کی تعریف بیان فرمائی اور ان سے دو باتیں معلوم ہو گئیں. ایک یہ ہے کہ صحابہ کو یقین تھا. جیسے ابو دردہ کو کتنا یقین تھا. ابو دردہ کو کسی نے کہا تیرا گھر جل رہا ہے, کہا میرا گھر نہیں جلے گا. کیوں؟ مجھے اللہ کی نبی پر اتنا بھروسہ ہے, اتنا بھروسہ اللہ کی نبی کے بتائے ہوئے وظیفوں پر اتنا بھروسہ ہے. اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا جو یہ دعا پڑھے گا, جو یہ وظیفہ پڑھتا ہے صبح کو, رات تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال و جان کی حفاظت فرمائیں گے. میں نے تو صبح گھر سے نکلتے ہوئے وظیفہ پڑھا ہے, کیسے میرے گھر کے اندر آگ آ جائے گی؟ چنانچہ بیان کرنے والے کہتے ہیں جب ابو دردہ کے گھر تک آگ آ گئی تو آگ خود بخود بجھ گئی. اس کو کہتے ہیں یقین. نہ گھر میں کوئی داغا باندھا ہے, نہ کوئی بیچ میں کوئی بیماری آ گئی. جب مجھے پتہ نہیں کون سی بیماری تھی تو میں نے اکثر لوگ مجھے لے کے جاتے ہیں دم کے لیے. میں کہتا نہیں لے کے جاؤ بھائی, قرآن تو آپ کے پاس موجود ہے, قرآن آپ کے پاس موجود ہے تو آپ خود دم کرو. مجھ سے زیادہ تو آپ کی زبان میں تاثیر ہے. کیوں کہ بچہ آپ کا ہے, تو میں کیا میرے دل میں درد ہوگا آپ کے لیے؟ میں اگر پڑھوں گا تو میں اپنے بچے میں بیماری ہو تو دل صاف دل سے, صدق کے دل سے, سچے دل سے, دل کے درد سے پڑھوں گا اپنے بچے کے لیے, آپ کے بچے کے لیے نہیں. تو آپ اپنے بچے کے لیے خود پڑھیں گے تو تمہارے دل کے اندر درد ہوگا. جس درد سے پڑھو گے اس میں تاثیر زیادہ ہوگی. یہ تو میں 11 سال سے چیخ رہا ہوں. ابھی بھی یہاں سے نکلتا ہوں تو 10 بچے ادھر دم کے لیے لین پہ لگے, دم کرو مولوی صاحب دم کرو. تو ہم میں کوئی الگ سے دم ہے کیا؟ وہی قرآن آپ پڑھتے ہو وہی ہم پڑھتے. مولوی کوئی الگ چیز نہیں ہے. جو آپ کے پاس قرآن ہے وہی ہمارے پاس قرآن ہے. اصل میں لوگوں نے تو اس کو ایک عجیب کاروبار بنایا. تبھی تم کہتے ہو کہ کاروبار کو ختم کرنے کے لیے خود اپنے بچوں کو دم کرو, تاکہ یقین پیدا ہو جائے کہ میں بھی پڑھتا ہوں, اللہ میری بھی سنتا ہے, اللہ میں تلاوت کرو. ہم گناہگار بندے ہیں. وہ بھئی دم کرنے والے کون سے دودھ سے دھلے ہوئے ہیں؟ وہ تو بھی اس زمین پہ رہتے ہیں, وہ بھی تو گناہگار ہیں. وہ کہاں آسمان سے آئے ہوئے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جو بھی انسان ہوگا وہ گناہگار ہوگا. تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت تک معافی کا دروازہ کھول رکھا ہوا ہے کہ تاکہ بندہ میری طرف رجوع کرے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. میں غفار ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے جو وظائف بیان فرمایا ان پر عمل کرو, حفاظت ہوگی. یہ ہلکے چیزوں پر بھروسہ نہ کریں. ٹھیک ہے. اور 2 چیزیں سمجھ میں آ گئی. ایک ہے یقین, کہ صحابہ کو یقین تھا کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے. اور نمبر 2 عمل بالقرآن. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین صرف پڑھتے نہیں تھے, سنتے نہیں تھے, عمل کرتے تھے. ایک آدمی آیا, اللہ کے نبی مجھے قرآن سکھاؤ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ. فرمایا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا وجاہدوا باللہ حق جہادہ. اللہ کے نبی بس کافی ہے سبق. صحابی تو آیت ہی مکمل نہیں ہو, کیسے بس ہے سبق؟ اللہ کے نبی بس اتنا کافی. آیت کا مطلب ہے کہ جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے. تو فرمایا آپ تو قرآن سیکھنے کے لیے آئے ہو, یہ تو 2 الفاظ آپ نے سیکھے, بس اتنا کافی. اس کے بعد وہ بندہ چلا گیا, نہیں آیا. تو اللہ کے نبی انتظار میں کہ کل آئے گا بھی تو سبق پڑھے گا, پرسوں آئے گا بھی سبق پڑھے گا. تو 2 الفاظ پڑھ کے چلے گئے. روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے قافلے کو جہاد کے لیے بھیجا, یہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا.
اور جہاد کر کے واپس اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی سے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی اب مجھے دوسرا سبق دے دو، اب مجھے کیا دے دو؟ دوسرا سبق دے دو۔ میں نے کہا جب تک اس آیت پر عمل نہ کرو تب تک دوسری آیت کا سبق نہیں لوں گا۔ آپ نے قافلے کو جہاد کے لیے بھیجا، میں بھی اس کے ساتھ شامل رہا، میں نے جہاد کر کے اس آیت کا حق مکمل کیا، پورا کیا، اب مجھے دوسری آیت کا سبق سنائیں۔ اس کو کہتے ہیں عمل بالقرآن۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین قرآن پر عمل کرتے تھے، صرف سنتے نہیں تھے۔ ہم صرف سنتے ہیں، باقی عمل کچھ نہیں کرتے۔ تبھی تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے قرآن سے اعراض کرے گا، جو میرے قرآن سے منہ موڑ لے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، میں اس کی معیشت کو، روزی کو تنگ کر دوں گا، میں اس کا جینا محال کر دوں گا۔ یہی ہے ہمارے ملک میں، دیکھو کہ ڈانس والی پارٹیوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ہمارے اداروں میں، ہمارے سرکاری اسکولوں میں آپ جا کر دیکھیں، سال کا آخر ہوتا ہے، بچوں کو اور بچیوں کو ڈانس کرواتے ہیں۔ ہاں، یہ کیا ہے؟ حوصلہ افزائی ہے بچیوں کو۔ اچھا، ایسے لوگوں کو پھر ایوارڈ دیا جاتا ہے، تمغے دیے جاتے ہیں۔ آپ نے اس مرتبہ نہیں دیکھا کہ غالباً 23 مارچ کو کیسے کیسے لوگوں کو ایوارڈ ملے ہمارے ملک میں؟ یعنی جو سب سے زیادہ ڈانس کرنے والا، فحاشی کرنے والی عورتوں کو تمغہ امتیاز دیا گیا، تمغے دیے گئے کہ اس نے ملک کے لیے، ملک کا نام روشن کیا ہے، ڈانس کر کے ملک کا نام روشن کیا ہوا ہے، اس کو ہم تمغہ دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں، ایوارڈ دیتے ہیں۔ آپ کے ملک میں ایسے لوگوں کو تمغے ملے ہیں جنہوں نے ملک میں فحاشی کا بازار گرم کر رکھا ہے، جنہوں نے بے حیائی پھیلائی آپ کے ملک میں، ان کو اس تقریب میں، اس سال کے تقریب میں ان کو تمغے ملے ہیں۔ اور مطلب تمغے کا مطلب ایوارڈ ملا ہے کہ انہوں نے ملک کے لیے اچھا کام کیا ہے، انہوں نے کام کیا ہے، ڈانس کیا ہے، انہوں نے کام کیا ہے، بے حیائی پھیلائی ہے، لیکن تمغے ملے۔ لیکن سزا کیا ملی ہمیں؟ سزا ملی کہ اس ملک کے پاس جائیں گے، ہمیں ادھار دے دو، ہم اس ملک کے پاس جائیں گے، بابا ہمیں ادھار دے دو، ہم اس ملک کے پاس جائیں گے، ہمیں ادھار دے دو۔ سچ بتایا قرآن نے کہ جو قرآن سے اعراض کرے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں گے، ہم اس کا جینا بحال کریں گے، ہم ان کی معیشت کو، روزی کو تنگ کریں گے۔ ایسا ہی ہے، ہم بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ ہمارے حکمران جہاں جاتے ہیں بھیک مانگتے ہیں۔ اتنا کیوں؟ اس وقت جب ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی تو اس وقت یہ کہا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب تو لا الہ الا اللہ کو کوئی سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اب جہاں بھی ہماری تقریبات ہوتی ہیں تو سب سے شروعات ڈانس سے ہوتی ہے، فحش رقص، رقاصوں کو لے کر آیا جاتا ہے، اور وہاں پہ اس طرح کی محفلیں سجتی ہیں۔ قرآن کی تلاوت برائے نام کے ہوتی ہے، قرآن کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا سارا خزانہ انہی پر خرچ ہوتا ہے، فحش چیزوں پر خرچ ہوتا ہے۔ تو پھر یہی ہوا، جو قرآن سے اعراض کرے گا، ایسے ایسے بھی حافظ قرآن۔ ابھی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی عالم دین کو بلایا گیا کہ آ جاؤ اس سال آپ کو ایوارڈ دیں گے، کہ آپ نے 40 سال 50 سال دین کی خدمت کی ہے، آپ کو ایوارڈ دیں گے؟ نہیں، سارے اس طرح کے فحاشوں کو، ڈانسروں کو تمغہ دیا جاتا ہے کہ اس نے ملک کے لیے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو اللہ کی سزا ہم پر نازل ہو جائے، اللہ کا قہر و غضب نازل ہو گیا۔ قرآن سے اعراض ہے، ایسے چیزوں کو قریب کا، دنیا کا بھیک مانگو، ذلت ہمارے سر کے اوپر مسلط اللہ نے کر دی، کیوں؟ وجہ قرآن سے اعراض ہے۔ من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے، جو میرے قرآن سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی روزی کو تنگ کریں گے۔ ابھی ہمارے سربراہوں کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ بھیک مانگنے کے لیے کہاں جائیں، معیشت تنگ ہے ہماری۔ اگر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں، قرآن کہتا ہے لفتحنا ابواب السماء، ہم آسمانوں کے دروازے آپ کے لیے کھول دیں گے۔ اگر کسی اور سے اعراض کر کے آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے، ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے، لفتحنا ابواب السماء، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
ہم آسمان کے رزق کے دروازے کھول دیتے تو پھر کسی اور کے سامنے بھیک مانگنے کی ضرورت ہو؟ قرآن پر عمل نہیں کرتے تو یہی وجہ ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کیسے عمل کرتے تھے؟ صحابی فرماتے ہیں، غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے گھر میں مدینے میں ایک دعوت ہوئی، میرے والد صاحب نے ایک دعوت رکھی، مختلف قسم کے لوگوں کو اس دعوت میں بلایا، دعوت دی، اور اس دعوت میں شراب بھی رکھ دی، کیونکہ اس وقت شراب حرام نہیں تھی، تو شراب کھانا پینا، اور عرب لوگ بہت زیادہ شراب پیتے تھے۔ تو چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعوت میں لوگ کھانا کھا رہے تھے اور شراب بھی پی رہے تھے، اچانک ایک آواز آئی، میرے والد صاحب نے کہا باہر جا کر دیکھو کس چیز کی آواز ہے۔ چنانچہ میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا ایک صحابی ہیں، وہ یہ آیت پڑھ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، رجس ہے، نجس ہے، پلیت ہے۔ کون فرما رہے؟ رجسن، نجس ہے، ناپاک ہے، پلیت ہے، من عمل الشیطان، شیطان کا عمل ہے۔ افسوس کی بات ہے، ہمارے نوجوان شادیوں کی راتوں میں شراب کی محفلیں سجاتے ہیں اور اس پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ رجسن، نجس ہے، گندی چیز ہے۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ گندی چیز ہے، نجس ہے، شیطانی عمل ہے، لوگ کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، تو اللہ کی پکڑ، اللہ کی گرفت نہیں آئے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے منادی نے آیت پڑھی، کسی کے منہ کے قریب گلاس تھا تو اس نے گلاس بھی پھینک دیا۔ ہم ہوتے تو ہم کیا کہتے؟ میں نے ایک آدمی کو کہا آپ یہ دوائی لے لیں، آج سے پرہیز شروع کریں، تو یہ گھر میں جا کر دیکھا، وہ بڑے بڑے ڈڈ نکلے تھے، اس کو رنگ، گھر میں جا کر دیکھا بڑے کا قیمہ بنا ہوا تھا۔ میں نے اس کو یہ کہا کہ سختی سے تاکید کیا، اب یہ بھی نہ کھائیں، بڑے کا گوشت اور یہ چیزیں آپ نہ کھائیں۔ گھر میں جا کر دیکھا کہ اللہ کی قدرت، اس رات کو بڑے کا قیمہ بنا تھا، تو بولا مولوی صاحب نے تو دوائی تو مجھے دی، تو دوائی ہم کل سے شروع کریں گے اور قیمہ آج سے شروع کریں گے۔ تو ہم ہوتے تو کئی ہیلا بازیاں کر لیں، یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو گلاس پیئیں گے تو بعد میں دیکھا جائے گا، اور پھر ہم یہ کہیں گے ہم نے تو یہ اعلان سنا ہی نہیں، پتہ نہیں کس چیز کا اعلان تھا، ہو سکتا ہے کسی کا بکرا گم ہو گیا تو اس کا اعلان تھا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ کسی کے منہ کے قریب گلاس تھا، اس نے پھینک دیا۔ اتنی شراب تھی کہ مدینے کے گلیوں سے نہر کی طرح شراب بہ رہی تھی۔ بس ختم، جو قرآن نے اعلان کیا، جو اللہ کے نبی کا حکم ہے، بس ختم۔ استعمال کرنا تو دور کی بات ہے، جس برتن میں شراب تھی وہ برتن بھی پھینک دی۔ حالانکہ دھونے کے بعد برتن کو استعمال کرنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج ہی نہیں، لیکن جن مشکیزوں میں شراب تھی وہ مشکیزہ بھی پھینک دی، جن برتنوں میں شراب تھی وہ گلاس بھی پھینک دیا، وہ برتن بھی پھینک دی، وہ جگ بھی پھینک دی۔ اتنی نفرت کیوں؟ کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ ہاں، اب ہم یہی کہتے ہیں نا کہ یہ سود ہے، یہ حرام ہے، پھر ہماری ہیلا بازیاں تو دیکھ لو، بھئی یہ سود ہے، کمیشن نہیں، سود ہے۔ یہ جو آپ لے رہے ہو نا، یہ رشوت ہے، جس کو آپ چائے پانی کہہ رہے ہو، کچھ بھی کہہ رہے ہو، یہ رشوت ہے۔ ادار پر اضافی رقم سود ہے۔ بولے اس مولوی صاحب کو کیا پتا ہے کہ یہ اس کاروبار سے تھوڑی واقف ہے، بغیر سود سے کاروبار تھوڑی چلتا ہے، چلاؤ کاروبار کیسے چلاؤ گے؟
قرآن کہتا ہے اللہ تیرے سود کو تباہ و برباد کرے گا. چلاؤ سود کو, چلاؤ نا آپ سود کو. ابھی تو سیزن ختم نہیں ہوا ہے, لوگ ابھی سے بوتلیں چننا شروع کیے, لوگوں نے ابھی سے تمبو لگانا شروع. تمبو لگانا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن ایک آدمی پورا سال اتنا کماتا ہے, اتنا سمندر سے کماتا ہے, تو میں تو کہتا ہوں یہ 2-3 مہینے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر سو جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ابھی بوتلیں چننا شروع ہو گئی. کیوں؟ بارہا بتاتا ہوں, یہ جو کام ہو رہا ہے نا, لاکھ کی جگہ پر 1000 کا کام کرو, لیکن سود کی لعنت سے بچو. بولو تو کیا کہیں گے, اس کو کیا پتا, یہ سمندر میں ایک دن گیا نہیں, اس کو کیا پتا ہے کہ سود کیا ہے, بغیر سود کے کاروبار نہیں چلتا. کیسے نہیں چلتا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے یمحق اللہ الربا, اللہ سود کو تباہ و برباد کرتا ہے, مٹاتا ہے, تباہ و برباد کرتا ہے. جتنا کماؤ تباہ و برباد مقدر ہے. اللہ نے بتا دیا تو اللہ کے رسول نے بتا دیا, بات تو 100% یقینی. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ ہم روز سنتے ہیں, لیکن وہی کرتے ہیں کہ جو ہمارے ذہن میں آ جائے. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے وہ گلاس ہی پھینک دیا جس گلاس کے اندر شراب تھی, وہ گلاس کو استعمال کرنا چھوڑ دیا, مشکیزے کو استعمال کرنا چھوڑ دیا, اور برتن کو جا کر بیچا بھی نہیں, برتن کو جا کر پھینک دیا کہ اب ہماری ضرورت کے کام کی نہیں. اس کو کہتے ہیں عمل بالقرآن. ٹھیک ہے, کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو یقین بھی تھا, قرآن پر عمل بھی تھا. یہ 2 چیزیں ہم میں نہیں ہے. ہمیں دوسرے چیزوں پر یقین ہے, اللہ کے کلام پر, اللہ کے رسول کے وظائف پر ہمیں کوئی یقین نہیں ہے. آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو, آپ کسی اور کے پاس نہ جاؤ. میں صرف آپ کو ایک بتاتا ہوں, ایک وظیفہ, کہ آپ صرف بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, جو صبح کو پڑھے گا رات تک اللہ کی حفاظت میں, جو رات کو پڑھے گا صبح تک اللہ کی حفاظت میں. 1 منٹ بھی نہیں لگے گا پڑھنے میں. پڑھنے کے بعد کیا ہوگا, داغوں سے جان چھوٹ جائے گی, ان تعویذوں سے جان چھوٹ جائے گی. ہاں, ان یہ گھوڑے خچروں کے کتوں کے دانتوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. ابھی دوسرے سکوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. یہ کڑے اور کنڈے سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے. عرب ممالک والے کتنے ہی ہو, مطلب گناہگار ہیں, کچھ بھی ہیں, لیکن میں نے دیکھا ان کے عقیدے صاف ہیں. اب جہاز میں ہم جا رہے تھے سعودیہ ایئر لائن میں, تو وہ سعودی نوجوان ہوتے ہیں, وہ اندر تلاشی لے لیتے ہیں. تو پاکستان میں جو سوار ہوتے ہیں, دیکھا کسی, وہ تو دیکھا کوئی چرس ایروین تریاک نہ ہو, تو دیکھا کسی نے تعویذ باندھا ہوا ہے, تو اس نے سمجھا ہو سکتا ہے اس میں کوئی چرس ہو. بولے کیا ہے؟ بولے یہ سب چرس مرس نہیں ہے. بولے ہاذا ایزن حرام, جیسے چرس حرام ہے تو یہ بھی حرام ہے. دیکھو یار کیسا عقیدہ ان کا درست ہے. ہمارے ہاں ادھر تعویذ, ادھر تعویذ, ادھر تعویذ, ادھر تعویذ. اب ان کو نیچے تو شرم آتی ہے کہ نیچے بھی تعویذ لٹکا دے, ادھر تو پھر کسی اور چیز کے دانت لٹکا دیتے ہیں. ادھر بھی ہے, اور اس کو بھی ابھی لگاتے ہیں. یہ بڑے انگوٹھے نے بڑا جرم کیا ہے, اس کو اتنا رگڑتے ہیں, اتنا باندھتے ہیں جیسا کسی پلک کو تار باندھے, کرنٹ صحیح پاس ہو جائے. یہ کمزور عقیدے والوں, اللہ نے آپ کو احسن بنایا, اپنے عقیدے کو بھی درست کرو. مجھے تو اور کوئی تقریر آتی نہیں, میں ہر وقت آپ کو یہی کہتا ہوں داغا چھوڑ دو, میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ تعویذ چھوڑ دو. تعویذ اللہ کی نبی سے ثابت نہیں ہے. ایک آدھ صحابی سے, صرف ایک روایت کے اندر آتا ہے, ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے, اللہ کے نبی نے مجھے ایک وظیفہ بتایا, وہ وظیفہ ہم اپنے بالغ بچوں کو پڑھاتے تھے, اور جو نابالغ بچے ہوتے ہیں جن کو پڑھنا نہیں آتا تھا, وہ لکھ کر اس کے گلے میں لٹکاتے. بس ابھی تو ہٹا کٹا ماشاءاللہ 60-70 سال کے وہ بھی لٹکا رہے. صحابی, ایک صحابی سے صرف تعویذ ثابت ہے, ایک صحابی سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نابالغ بچوں کو ایک وظیفہ لکھ کے گلے میں لٹکا تھا. اب لوگوں کو ایک موقع ملا ہے, بھی صحابی نے لٹکا, صحابی نے لٹکا ہے. آپ مجھے بتاؤ اس صحابی کے علاوہ کسی اور صحابی سے ثابت ہے؟ نہیں. نمبر 2, کسی بالغ آدمی کو تعویذ پہنا ہے؟ نہیں. معصوم بچہ جو پڑھ نہیں سکتا, صحابی نے کہا وہ وظیفہ لکھ کے اس کے گلے میں لٹکا دی. بس مولویوں کو موقع ملا ہے, کاروباریوں کو ایک موقع مل گیا. تو بھائی پڑھنے کا ہے, آپ پڑھیں. آپ کو بیماری ہو, اللہ نہ کر, اللہم رب الناس عذب الباس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاء شفاء اللہ یغادر, سب پڑھ کے آپ خود اپنے آپ کو دم کریں, اپنے بچوں کو دم کریں. علم شریف تو یاد ہے نا, وہ وڈیرے کو سانپ نے کاٹا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پڑھ کے دم کر دیا. تو
دم کرنے کے بعد کچھ بکرے بھی لے لیے, بکرے شکرے بھی لے لیے, اور لینا بھی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے ان سے کچھ مانگا تھا, ہمارا راشن ختم ہو گیا, کچھ دے دو. انہوں نے کہا ہم آپ کو جانتے نہیں, دیتے نہیں. تو اس وڈیرے کو, اس علاقے کے وڈیرے کو سانپ بچھو نے کاٹ لیا. صحابہ کے پاس آئے اور یہ کہا کہ دم کرو بابا. وہ دم ایسے تھوڑی ہوگا, کچھ دو گے تو دم کریں گے. ہم تو مسافر تھے, آپ کے پاس آئے, راشن ختم ہو گیا تھا, آپ نے کچھ نہیں دیا. ابھی آپ کے سردار کو, نواب کو, وڈیرے کو سانپ نے, بچھو نے